ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه صدق اللہ العلی العظیم. واجب الاحترام امام مسجد، چیئرمین ادارہ حق المبین، معزز اساتذہ کرام، مسجد شریف میں موجود معزز حضرات اور میرے پیارے بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لب کشائی کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا. اور اس کے بعد میں اپنے معزز و محترم اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن کی محنت کے بدولت میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں کہ ان کے اور آپ کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبے کے تحت کچھ کہنے کی جرأت کر رہی ہوں. معزز حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں انسان کو جن لوگوں سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے ہمسائے ہیں. اس اہمیت کے پیش نظر اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں جہاں ماں، باپ، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہمسایوں کے بارے میں بھی اس کی تعلیم اور ہدایت فرمائی ہے. اور 3 قسم کے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے. پہلے وہ پڑوسی جن سے پڑوس کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہو. دوسرے ایسے پڑوسی جن سے کسی قسم کی رشتہ داری نہ ہو سوائے ہمسائیگی کی. تیسرے وہ پڑوسی جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہو جائے جیسے سفر کا ساتھی یا مدرسے کا ساتھی وغیرہ. ان تینوں قسم کے ہمسایوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کے ڈر سے اپنا دروازہ بند رکھا، یعنی اس خوف سے کہ وہ میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے گا یا وہ میرے ہاتھ سے چوری کرے گا، تو اس قسم کا پڑوسی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا پڑوسی کے حقوق یہ ہے، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دینا چاہیے. اگر وہ محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا چاہیے. اس کے گھر کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینی چاہیے. مصیبت کے وقت اس کی دلجوئی کرنی چاہیے. بغیر اجازت کے اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے روشنی رک جائے. کہیں سے کوئی میوہ یا سبھات وغیرہ لاؤ تو انہیں بھی بیچو. اگر پڑوسی کسی وجہ سے معذور ہو تو اس کی مدد کرنا اسلامی فریضہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا کام مہیا کیا جائے جس سے وہ کم سے کم اپنی روزی کما سکے. اگر وہ اس قابل بھی نہیں تو اس کے خوراک، لباس، مکان اور آرام کا انتظام کرنا ہمسائے کا فرض ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. جیسا کہ میں نے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے. اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ہمسایوں کے حقوق، سکون اور آرام کا مکمل خیال رکھنا چاہیے.
کرنے کی ضرورت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ غیر اسلامی رسومات کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور ان کے ناچ گانے کی وجہ سے ہماری ساری بستی میں دن رات شور شرابے کا منظر برپا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بزرگ اور بیمار لوگوں کے آرام میں خلل پیدا ہو جاتی ہے اور پڑھائی کرنے والے طلبہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن شریف میں واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ اگر ہمارے ہمسایوں میں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی حسن سلوک کرو، ان سے بھی بالکل ویسے ہی برتاؤ کرو جیسا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کرتے ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کرو، ان کے بھی خوراک وغیرہ کا اس طرح خیال کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنا مسلمان ہمسایوں کا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی مصیبت میں ہے اور ظلم کا شکار ہے تو اسے ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو